ارے کچھ کم لگے بھائی تو سوچ پڑ جاتے ہیں. پلیز ہم خدا کی حضوری میں ہیں. اس کی شادمانی, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی شادمانی کیا ہے, وہ بتائے گا. اس کی شادمانی ہماری کیا ہے؟ ہماری قوت ہے, وہ ہمارا زور ہے. اور جب ہم اس کی حضوری میں, اس کی معموری میں آ جاتے ہیں تو وہ سارے بندنوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے. میں جب یہاں پہ آیا, پاسٹر پرویز اور ہم دونوں جب یہاں پہ موجود تھے, اور 9:30 بجے جب ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے, خداوند کی حضوری بڑے زور سے یہاں پہ تھی, اور ہم دعا کر رہے تھے, پرستش کر رہے تھے, اور اس کا ایفیکٹ ہم نے باقی ساری عبادت کے حصہ میں ہم نے محسوس کیا. اور یاد رکھیے, میں یہ میرا کامل یقین ہے کہ جس مینٹیلٹی کے ساتھ, جس ذہنیت کے ساتھ آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں, دیکھیں زکئی کی زندگی میں جب خدا نے کام کیا تو ہم دیکھتے بہت سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, لیکن زکئی مسیح خداؤں سے ملنے کے لیے آیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ آج اس کی ملاقات جو ہے وہ یسوع کے ساتھ ہو جائے. تو اگر تو آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں کہ خداوند میں جیسا آیا ہوں میں ویسے واپس نہ لوٹوں, تو آپ یقیناً خدا کا روح آپ کو چھوئے گا اور آپ کو برکت دے گا, کیونکہ برکت میرے پاس نہیں ہے, برکت خداوند کے پاس ہے. اور میں جب ابھی دعا کر رہا تھا تو ایک خیال میرے دل میں آیا کہ ہم کلیسا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں, اور اب میرے ساتھ بہنوں سے اور بھائی سے کہیں گے, خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. آواز کم ہوتی بھائی پلیز. میں ابھی ہمارا دن ایک گزرا ہے, ٹھیک ہے, کون سا دن تھا بلا, مزدوروں کا دن, لیکن اوکے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. پریز گاڈ. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. پریز گاڈ. کتنی خوبصورت بات ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں گے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کو برکت دوں گا, اور ان تیرے وسیلے کیا ہوگی, دنیا کی قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی. میرے عزیزوں, خدا نے آپ کو بابرکت ٹھہرایا ہے اور آپ کو باعث برکت بھی ٹھہرایا ہے, کہ یہ جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے یہ صرف آپ تک نہیں ہے, اس برکت کو دوسرے لوگوں تک بھی کیا کرنا ہے, فلو کرنا ہے. آئے ہم کلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا اس کلام کے تعلق سے جو ہے میں شیئر کر سکوں, اور مجھے یہ ٹاپک مشکل بھی لگتا, لیکن میں نے دعا کی ہے کہ خداوند, اور آپ لوگوں نے بھی جب ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم نے خدا کے کلام کے لیے دعا کی ہے. جیسے آپ اسکرین پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ہے دا میسج آف کراس, کیا, صلیب کا پیغام. میرے ساتھ کلام مقدس میں سے کھولیے گا, پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم 18ویں آیت تک ہم اس پہ, اور آج ہم اس کو تھوڑا سا ایک ٹیچنگ پرپس کے تحت ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور آج ہم جب گیت بھی ہم گا رہے تھے اور اس پہ صلیب کا ذکر ہو رہا تھا, خداوند کے دکھوں کا ذکر ہو رہا تھا, ہم ان ساری چیزوں کو ہم گا رہے تھے. اور یہاں پہ خداوند کا بندہ پالوس کرنتھیوں کے کلیسیوں کو لکھتا ہوا کہتا ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. آپ اس آیت کو میرے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. میں پڑھوں گا, کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی حکمت کو کیا کروں گا, رد کروں گا. کہاں کا حکیم, کہاں کا فقیہ, کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا, کیا خدا نے
دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے، یا پہ اس بات کو غور کیجئے گا، دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، جب دنیا نے اپنی حکمت سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، اپنی فہم سے خدا کو نہ جانا، تو کیا ہوا؟ خدا کو پسند آیا، خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ تو کیا خدا کرے؟ خدا کو یہ پسند آیا اس منادی کی بے وقوفی کی وسیلہ سے کیا ہے؟ ایمان لانے والوں کو کیا دے؟ نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یہاں پہ یاد رکھیے گا، یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں، اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم، پولس اس بات پر بڑا زور دیتا، پہلے بھی سٹارٹ ہوئی یہ صلیب سے کر رہا ہوں، یہاں پہ کہتا ہے لیکن ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی کیا ہے؟ حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ میں پھر چاہوں گا، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور والی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر سب کہے آمین۔ میں بہت سال پہلے، تقریباً میں یہ واقعہ ہے 1994 کا، ان ہسٹوری کا، مجھے یاد ہے کہ ان ڈیز میں میرے ایگزام تھے اور میں اتنا جنونی تھا کہ ایک کنونشن تھی، اور اس کنونشن کی کمپین کے سلسلے میں ان کے پک اپ کے ساتھ مائک لے کر ساتھ کہ جو خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اور ایگزام کو اگنور کیا تھا۔ تو اس کنونشن میں ایک خدا کے خادم بیونر ویسل آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی ٹی شرٹ کے پیچھے لکھا تھا کہ میں مسیح میں بے وقوف ہوں، کہ میں مسیح میں بے وقوف ہوں، لیکن اس کے نیچے لکھا ہوا تھا آپ کس میں بے وقوف ہیں؟ میں مسیح میں بے وقوف ہوں اور آپ کس میں بے وقوف ہیں؟ اور یہاں پہ ان آیات میں اگر آپ غور کریں، ایک لفظ بار بار یہاں پہ بتایا گیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے وہ لفظ بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے؟ بے وقوفی۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، پولس اس کو 5 دفعہ یہاں پہ استعمال کرتا ہے۔ پہلے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ یہاں پہ ایک ڈویژن ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ایک ڈویژن ہے کہ جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک صلیب کا پیغام کیا ہے؟ ایک بے وقوفی ہے۔ یہ آیت یہیں پہ ڈفرینسیشن، ایک فرق ظاہر کر دیتی ہے کہ جو لوگ ہلاک ہونے والے ہیں ان کے نزدیک صلیب کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت۔ تو اس لیے ہم جا دیکھتے ہیں اگلے غلطیوں کے خاتمے میں پولس سے کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کیا کروں؟ سوائے مسیح کی صلیب کے اور کسی چیز پر کیا کروں؟ فخر کروں۔ یہ بات ڈیفرنٹ شو کرتی ہے میرے عزیزوں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے شاید دنیاوی اعتبار سے بہتر نہ ہو، لیکن فرق ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم ان ہلاک ہونے والوں کی فہرست میں نہیں آتے، ہم اس فہرست میں آتے ہیں جو کہ ایمان لانے والے ہیں، اور اس کلام کو جس کو وہ بے وقوفی سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر دوسرا 20ویں آیت میں دیکھیں، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ پولس ایک سوال کر رہے لوگوں کے ساتھ، کرنتھیوں کی کلیسیا کے ساتھ، کیا خدا نے
دنیا کی حکمت کو کیا نہیں ٹھہرایا؟ بیوقوفی نہیں ٹھہرایا۔ پھر اسی طرح سے 21ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے کیا ہے؟ دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، یعنی انسان ایفرٹ کر رہے تھے، اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم خدا کو جانیں، وہ مختلف طریقے اپنی سوچ کے مطابق کیا کر رہے تھے؟ استعمال کر رہے تھے تاکہ وہ کیا کر سکیں؟ خدا کو جان سکیں۔ لیکن بائبل مقدس مسیح خداوند نے اپنے منہ مبارک سے کہا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ لیکن پھر خدا کو لکھا یہاں پہ خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی، شاید لوگ سمجھنے کہ منادی کو بے وقوفی کی بات ہے، لیکن یہ بے وقوفی کی بات کس کے لیے ہے؟ ہلاک ہونے والوں کے لیے، جو اس بات کو اپنی عقل سمجھ سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جب پطرس نے مسیح خدا سے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو خدا نے کیا کہا؟ یہ بات تجھ پہ خون اور گوشت نے ظاہر نہیں کی ہے، بلکہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو یہاں پہ کہ خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو کیا کرے؟ نجات دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 23ویں آیت میں، 23ویں آیت کو کہتا ہے کہ مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، کچھ اور نہیں، ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ اور 25ویں آیت میں خدا کا بندہ یہ کہتا ہے خدا کی بے وقوفی، خدا کی بے وقوفی، جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خدا میں بے وقوف ہوں۔ اور دوسرے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں آپ کس میں بے وقوف ہیں؟ لیکن خدا کی بے وقوفی کیا ہے؟ آدمی کو حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ ہمیشہ کہیں کہ ہاں میں تو مسیح میں بے وقوف ہوں، کیونکہ میری کمزوری میں اس کا زور ظاہر ہوتا ہے، میری بے وقوفی میں اس کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں مجھ میں کوئی قابلیت یا لیاقت نہیں ہے، مجھ میں کوئی ایسی میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اس کی صلیب کو، اس چیز کو بیان کر سکوں۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب میں اپنے آپ کو کیا کر سکوں؟ پست کروں اور اسے کہوں کہ خداوند تو آگے آ اور اس ساری چیزوں کو کیا کر۔ تو جب میں اس ورڈ کو دیکھ رہا تھا، یونانی زبان میں جو بے وقوفی کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے موریا، اور موریا سے انگریزی ورڈ ہے موران، جس کا مطلب ہم کہتے ہیں، اور یہ بڑا ایک انسلٹنگ ورڈ ہے، بڑا ہی انسلٹنگ ورڈ ہے، تضحیق ہوتی ہے کسی کی، آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی آپ نے حقارت کرنی ہو، جیسے کنٹمپٹیبل ورڈ ہے، نفرت انگیز ورڈ ہے، اگنورنٹ ورڈ اس کا سینونیم ایک اس کا مترادف بن جاتا ہے جس کا مطلب ہے احمق۔ اور یہاں پہ جو 25ویں آیت ہے، یہاں پہ یہ ایز اے ایڈجیکٹو یا اسم صفت جسے کہتے ہیں کہ خدا کی بے وقوفی، کیونکہ یہ ایک ایٹریبیوٹ کو ظاہر کر رہا ہے، ایڈجیکٹو کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے ورڈ ہے موروس، مورون سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ورڈ پولوس یہاں پہ استعمال کرتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف والی بات ہے، اور یہاں پہ یہودیوں کا اور یونانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور میں چند چیزیں اس پہ دیکھتا ہوں کہ پہلی چیز جو پولوس یہاں پہ اس پہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایک جس کو بے وقوفانہ بات ہم جو لوگ سمجھتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ اس لیے اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے نزدیک ایک شخص جو کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہے، جس کو ایک ذلت امیز جو ہے وہ موت دی گئی ہے، وہ کس طرح سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اسے تو ایک ڈاکو جو اس کے ساتھ صلیب پر لگا تو خود کو بھی بچا اور مجھے بھی بچا یا ہمیں بھی بچا۔ تو یہ ایک بے وقوفانہ بات ان کے نزدیک لگتی ہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ انسانی عقل کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، بالکل اس کے مترادف۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل کے تعلق سے، اور اگر آپ ہم چونکہ
ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں تو انسانی عقل کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. ایسے ایسے کام جو ہے ایک بٹن کی کلک کرنے سے وہ ساری چیزیں, کمیونیکیشن, ٹریولنگ دیکھ لیں, اور سارے معاملات دیکھیں, اور یہ سارا کا سارا انسانی عقل کے باوجود کہ انسانی عقل, اور ڈیفینیٹلی خدا کا کلام بھی یہ تھا کہ اخیر زمانہ میں جو یہ دانش افروز ہو جائے گی, کہ بڑھ جائے گی. لوگ آپ ایسے ایسے کام ہم دیکھتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بھی ایسا ممکن ہے, ایسا ممکن ہے. بڑے بڑے جو ایجادات اس دنیا میں ہو رہی ہیں, پہلے ہوتا تھا ٹیکنالوجی سالوں بعد تبدیل ہوتی تھی, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مہینوں بعد, اب ہم دیکھتے ہیں چند دنوں بعد نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور ہم حیران ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ سائنٹسٹ احمقوں کی طرح کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اتنی ساری جو ہے وہ ترقی کے باوجود, اتنی ساری چیزوں کے باوجود, اتنی ساری حکمت کے باوجود, لیکن خدا نے کیا کہا ہے؟ ان کی ساری حکمت کیا ہے؟ وہ بے وقوفی ہے, اور اپنی اس ساری حکمت سے وہ خدا کو نہیں جان سکتے. دیکھیں, یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ انسان اتنی ترقی کر گیا ہے, لیکن اس ترقی کے باوجود, اپنی اس ساری عقل اور فہم کے باوجود وہ خدا کو نہیں جان سکتا, جب تک اس کو مسیح کی ذات کا مکاشفہ نہ مل جائے. کیونکہ اس کے نزدیک ایک ایسا شخص جو کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہے, کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ یہودیوں کے نزدیک وہ کیا ہے؟ ٹھوکر کا پتھر ہے. اب یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا پتھر کیوں تھا؟ کیونکہ یہودی یہ تو تصور کر رہے تھے کہ مسیح آئے گا اور ان کو کیا کرے گا؟ ایک سیاسی حکومت جو ہے کہ رومیوں کے اوپر ان کو کیا کر دے گا؟ غلبہ دے دے گا, اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیے, کسی خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گرام نے کہا کہ اگر دنیا کی جو ضرورت روپیہ پیسہ ہوتی, مال و دولت ہوتی, تو خدا کسی انویسٹر کو, کسی بینکر کو بھیج دیتا. اگر دنیا کی ضرورت بیماریوں سے شفا صرف ہوتی تو یقیناً وہ کسی ڈاکٹر کو بھیج دیتا. اگر دنیا کی ضرورت کوئی زمین ہوتی تو وہ کسی لینڈ لارڈ کو بھیج دیتا کہ ہاں ان لوگوں کے درمیان زمینوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے. لیکن دنیا کی سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہ گناہوں سے معافی تھی, اس لیے اس نے اپنا نجات مسیح خداوند کو اس دنیا میں بھیجا, جس کے نزدیک جو پولس, جو یہودی لوگ جو سوچ رہے تھے کہ ان کو کیا کرے گا؟ ان کو آزاد کر دے گا, ان کو حکومت میں بڑے بڑے عہدے. لیکن مسیح خداوند کا کنسرن ان کی زمینی حکومتوں سے زیادہ, ان کی زمینی زندگی سے زیادہ, ان کی جو باطنی زندگی تھی, جو کہ ابدی زندگی تھی, جو ان کے روحوں کی معافی تھی, وہ زیادہ ضروری تھی. تو اس لیے اسے نجات دہندہ اسے بھیجا تاکہ وہ صلیب پر جان دے سکے. اس نے اپنی خودی کا انکار کیا. اسے کیا کیا؟ اسے خودی کا انکار کیا. اور کسی خدا کے خادم نے کہا مسیح خداوند نے ہمیں اتنا نہیں, اتنا نہیں, اتنا نہیں, بلکہ اتنا پیار کیا کہ اسے صلیب پر اپنا خون بہا دیا, اپنی جان دے دی, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی لیے ہلاک ہونے والوں کے نزدیک یہ صلیب کا پیغام جو وہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. یہ صلیب کا پیغام بے وقوفی ہے. اور جب یونانی لوگ جو کہ حکمت کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس دور میں یونانی لوگوں کو حکمت کہ وہ بہت زیادہ اس کی تلاش کرتے تھے, اور ان کے نزدیک کہ یہ کیسے پاسبل ہے ایک شخص جو بے یار و مددگار صلیب پر لٹکا ہوا ہے, وہ کس طرح سے لوگوں کو نجات دے سکتا ہے. یا وہ خدا جو خود دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے اور وہ صلیب پر جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, وہ کس طرح سے لوگوں کی کیا کر سکتا ہے؟ مدد کرتا. وہ اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ لوجک تلاش کرتے ہیں. چند باتیں جو اس آیات سے جو نظر آتی ہیں کہ دنیا اپنی حکمت سے خدا کو نہیں جان سکتی. کیا ہے؟ دنیا اپنی حکمت سے خدا کو نہیں جان سکتی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پلان ہی فرق کر دیا کہ انسٹیڈ اپنی حکمت سے اس چیز کو سمجھ سکتا, خدا نے پلان ہی فرق کر دیا.
انسان کے لیے جو کام، یاد رکھیے مذہب جو ہے وہ انسان کی کوشش ہے خدا تک پہنچنے کی، لیکن مسیحت جو ہے، مسیح خداوند آ گیا، وہ ہمارے پاس آ گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہم کئی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا انسان بن گیا تاکہ انسان کے بیٹوں کو وہ کیا کر سکے، خدا کے بیٹے بنا سکے. مذہب ہمارے پاس بہت سی باتیں، آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، لیکن مسیح نے کہا تو سمپل میرے پاس آ جا، اپنے گناہوں کا اقرار کر، کیونکہ میں نے تمام کیا، میں نے سب کچھ تیرے لیے کر لیا تاکہ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اور دنیا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل کے اس پیغام کو کیا سمجھتی ہے، بے وقوفی سمجھتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گنہگاروں کو بچانے کے لیے یہ خدا کی بے وقوفی جو ہے وہ کیا ہے، خدا کی قدرت ہے. یہ کیا ہے، خدا کی قدرت ہے. اور اسی کلام کے حصے سے میں سوچتا ہوں کہ دنیا کو جو سب سے بیسٹ چیز ہم بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ صلیب کا پیغام ہے. جو بیسٹ چیز آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے، وہ صلیب کا پیغام ہے. اور یاد رکھیں یہاں پہ لکھا جو ایمان لائے وہ کیا ہوں گے، نجات پائیں گے. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر آپ جو ہے وہ خوش رہنا چاہتے ہیں، جب تک یہ صلیب کا پیغام حقیقی طور پر ہماری زندگی میں کیا ہو، صلاحیت نہ کرے، اور جب تک یہ ہمارے لیے خوشخبری نہیں ہوگی تو ہم کسی دوسرے کو بھی یہ خوشخبری نہیں بیان کر سکتے. خدا کے خادم نے کہا کہ کس طرح سے یہ صلیب کا پیغام ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان کو آفینڈ کرتا ہے، ان کو ناراض کرتا ہے. 3 باتیں انہوں نے بتائی. وہ کہنے لگے، کیونکہ پہلی بات کہ یہ انسانی جو ماڈرن لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بیان کرنے لگے، ڈیفینیٹلی جن کے پاس مسیح کی ذات کا مکاشفہ نہیں ہے. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک یہ کیا ہے، بے وقوفی ہے. پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پرائیڈ کو، ان کے غرور کو آفینڈ کرتی ہے، کہ یہ اس کے متضاد بات چلی جاتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے، کیونکہ صلیب کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ صلیب اس دور میں، اور یہ رومیو میں بڑی کامن چیز تھی، اور لیکن یہ سب سے کربناک موت تھی. آج بھی آپ جب پیشن آف کرائسٹ وہ مووی بنی تو وہ لوگ جو اس پہ اسٹڈی کر رہے تھے، اور یہودیوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اتنا تو ہم نے کیا بھی نہیں ہے، کہ اتنا ہم نے کیا بھی نہیں ہے. تو پہلی بات جس سے وہ لوگ افینڈ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ جو افینڈ ہوتے ہیں، جو اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، تو یہ کیا، یہ تو ہیومن پرائیڈ کے، ہیومن غرور کے مخالف یہ بات جاتی ہے کہ کیسے جو ایک ویکنس کا، ایک کمزوری کا نشان ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری فتح کا نشان ہے. ڈیفینیٹلی اسی طرح ایک مناظرے میں کسی اپولوجسٹ نے جو ہے وہ کہا کہ آپ ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہیں کہ جو خود صلیب پر لٹکا ہوا ہے. تو خدا کے خادم نے کہا ہاں، ہم اس کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہی ہمیں یہاں سے ہمارے ابدی مقام پر لے کے جائے گا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے آدمی کو کیا مل سکے، نجات مل سکے. تو پہلی بات ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کو افینڈ کرتی ہے، یہ ہیومن پرائیڈ کو افینڈ کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ کس چیز کو افینڈ کرتی ہے، جو کہ انسانی حکمت کو ہے. لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی عقل سمجھ سے اب لوگ اتنے نہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. جسے خدا کے خادم نے کہا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، لوگ کئی سالوں سے جب کلیسیا میں آ رہے ہوتے ہیں، بہت سے گیت گا رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ کلام سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی سمجھ سے بعض دفعہ کہتے ہیں ہاں آج کچھ مزہ نہیں ہے، آج کچھ ایسا نہیں ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، خدا کی حضوری ہمارے محسوسات تک محدود نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آج ہاں مجھے جو ہے وہ میں محسوس نہیں کیا تو خدا ان کی حضوری. خدا ساتھ کے قول ہے، اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں. تو دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا انسانی حکمت جو ہے اس کو افینڈ کرتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے انسانی اقدار
اب انسانی اقدار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگین یہاں پہ ایک بات کہ جو بھی اس کو قبول کرے گا، جو ایمان لائے گا. اب انسانی اقدار کیا ہے؟ اپر کلاس ہے یا لوور کلاس ہے. اب اپر کلاس والا کبھی نہیں کہے گا میرے ساتھ لوور کلاس والا بیٹھے، لیکن خدا کے حضور کسی کی طرفداری نہیں ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا تو اسے کیا کہا؟ اس نے ان کو اپنا فرزند ہونے کا حق بخشا. اپنا فرزند ہونے کا حق بخشا. مسیح خدا نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، ایمان لانے والے بھی کہا کہ تم بھی کیا ہو؟ دنیا کا نور ہو. اب یہ بھی بات ماڈرن دور کے لوگ جو ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں آتی ہے، جو صرف اپنی انٹلیکٹ پر، اپنی ذہانت پر جو وہ مبنی باتوں کو سوچتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ سب کے لیے راستہ ایک ہی ہے. جو راستہ زندگی کی طرف جاتا ہے وہ تنگ ہے، وہ دروازہ بھی چھوٹا ہے. اور کسی شخص نے کہا کہ سچائی کے راستے کی طرف جانے والے لوگ کم بھی ہوتے ہیں، اس راستے پر رش کم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رش کم ہوتا ہے. لیکن وہی راستہ کیا ہے؟ آپ کو زندگی کی طرف لے جاتا ہے. میرے عزیزو، یہی صلیب کا نشان جو ہے میرے اور آپ کے لیے فتح کا نشان ہے. یہی صلیب کا نشان جو ہے میرا اور باپ کا، ہم سب کا جو ہے وہ ملاپ کروا دیتا ہے. مسیح نے اپنی خودی کا انکار کیا. لوگوں کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے. لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند ہمیں صلیب سے پکارتا ہے اور صلیب کے پاس بلاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں آگے ہماری ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. تو شاید لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر سلیب بنائی ہے، چرچز پہ بڑی بڑی سلیب بنی ہے. ایون کچھ لوگ جو ہے، ایون بہنے میں دیکھتا ہوں کوئی بعض دفعہ شاید وہ ایئر رنگس بھی ایسے پہن لیتی ہیں. لیکن اگر یہ سلیب میرے اندر جو کہ خودی کا انکار ہے، جو کہ حقیقت میں مسیح ہی زندگی کا ایک اظہار ہے، اگر وہ میری زندگی میں نہیں ہے تو یقیناً یہ میرے لیے بھی کیا ہے؟ ایک بے وقوفی ہے. اگر وہ صلیب جس میں مسیح نے جان دی، جو کہ ایک لعنتی نشان تھا، اسے اس بات کی پرواہ نہیں کی، یہ ایک بہت ہی کربناک موت تھی. جب بھی گیت گایا جاتا ہے تیری پاک ہتھیلی پر، کیا ہے؟ تصویر میری جو ہے وہ خداوند کیلوں کے ٹوٹنے سے اور زیادہ ابھر آئی، میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو دوسرے صلیب بلکہ ایک لعنتی موت میرے اور آپ کے لیے اسے صحیح، تاکہ میں اور آپ کیا بن سکیں؟ زندگی کے وارث بن سکیں. میرے عزیزوں، جب خداوند نے ہماری زندگی میں یہ گواہی قائم کی ہے، لوگوں کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے، لیکن یہ خدا کو پسند آیا. میری بات بار بار خدا کے کلام یہاں پہ میں امفسس کر رہا ہوں کہ یہ خدا کو پسند آیا. اب ہم خدا کو خوش کرنے والے ہیں کہ انسانوں کو خوش کرنے والے ہیں؟ ان کے نزدیک ڈیفینیٹلی جو ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل سمجھ سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن خدا کو پسند ہے کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. تو جو لوگ اس بات کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، انہیں کہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ مسیح خداوند نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، تاکہ میں اور آپ ہم کیا ہو سکیں؟ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. کیونکہ اسے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اے خداوند زندہ پاک مہربان خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند تیری زندگی بخش کلام کے لیے. یقیناً خداوند زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم اس صلیب کے پیغام کو خداوند ہم قبول کرتے ہیں. یقیناً یہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا تیری قدرت ہے. ہم تیری قدرت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے. ہم خداوند تیرے حضور محنت کرتے ہیں
کہ یہ کلام کا بیج جو بویا گیا ہے یہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، اور ہم خداوند سوائے تیری صلیب کے کسی اور چیز پر فخر نہ کریں، اور تیرے نام کو عزت جلال اور بزرگی دے سکیں۔ تیری قدوس سے ہم سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا برکت دے۔ خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے ڈھیروں تالیاں بجائیں۔